مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا۔ اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں کو کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی، اور اخیر عشرہ یہی کہلاتا ہے، مگر ابن حزم کی رائے ہے کہ عشرہ کے معنی 10 کے ہیں، لہذا اگر 30 کا چاند ہے تو رمضان المبارک ہے لیکن تب تو یہ ہے، اگر 30 کا چاند ہے تو یہی ہے، لیکن اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں اخیر عشرہ 20ویں شب سے شروع ہوتا ہے، اور اس صورت میں وتر راتیں 20ویں، 22ویں، 24ویں، 26ویں اور 28ویں کہلائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان مبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ بالاتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے بھی جمہور کا قول 21ویں رات سے طاق راتوں میں قوی احتمال ہے، زیادہ راجح ہے، اگرچہ احتمال اور راتوں میں بھی ہے، اور دونوں قولوں پر تلاش جب ممکن ہے کہ 20ویں شب سے بھی لے کر عید کی رات تک ہر رات میں کچھ نہ کچھ آدمی عبادات و طاعات میں لگا رہے۔ 10-11 راتیں ایسی اہم اور کیا مشکل چیز ہیں جن کو کام میں لانا کوئی مشکل کام ہو، جاگنا مشکل ہو، صرف لیکن جاگنا کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ اعمال کرے، تراویح کا پورا پڑھنا، اسی طرح اس کے بعد جو تھوڑا وقت ملے، کراچی والے تراویح کے بعد بھی فوراً نہیں سوتے، اس کے بعد بھی جاگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آخر رات تک جاگے رہتے ہیں، اور 2-4 رکعت پڑھنے کی توفیق کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم توفیق اس کی ملے کہ تھوڑا بہت کم از کم 4-6-8 رکعت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ لیں۔ اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ مغرب کی 5-7 رکعت آدمی پڑھتا ہے، شب قدر ہے تو یہ بھی اس میں ہے، کیونکہ غروب کے ساتھ ہی شب قدر شروع ہو جاتی، اور اسی لیے مغرب کے بعد سے ہی طاعات و عبادات میں اضافہ کرنا۔ اوابین روزانہ پڑھیں، 2 سنت، 2 نفل، 2 نفل اور پڑھے، اوابین میں شامل ہوگا، 2 نفل اور پڑھ لیں تو واقعی والے میں ہوگا۔ یہ جو ہے صرف 2 نفل بعد میں، یہ شارٹ کورس ہے گویا کہ۔ اصل کیا ہے کہ 2 سنت کے بعد 6 نفل، تو اگر آدمی پڑھ لے تو کتنا وقت لگتا ہے؟ ہمارے ہاں 6 نفل میں بمشکل 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، تو یہ پڑھ لیا، یہ بھی شب قدر میں ہو گیا۔ آگے تراویح کی عشاء اور تراویح پڑھی، یہ بھی شب قدر میں ہو گیا۔ تو یہ مغرب کی اگر یہ 6 پڑھ لی اور 5 یہ 11 مغرب کی ہو گئی، اسی طرح تقریباً 31 رکعتیں آدمی 31 یا 33 رکعتیں عشاء میں پڑھتا ہے، یہ کتنی ہو گئی؟ سب ملا کے 50 سے بھی زیادہ، اور اس کے بعد آخر رات میں پڑھ لے تو کتنی؟ ایک رات میں آدمی روزانہ، یہ رات بھر جاگنے پہ موقوف نہیں ہے، یہ چلتے چلتے والی عبادت ہے، چلتے چلاتے والی، کہ آدمی 11 رکعت مغرب میں پڑھ سکتا ہے، 3 تو امام پڑھاتا ہے، 2 سنت، یہ ہو گئی 5، اور 6 رکعت اس کے علاوہ، اس کو اوابین کہتے ہیں، اور ہر 2 رکعت پہ جو ہے، ہر 2 رکعت پہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، 4 سجدے ہوتے ہیں، تو یہ ہو گئے 11 رکعت۔ اور اس کے بعد عشاء سے پہلے اگر 4 سنت پڑھ لے تو بہت ہی اچھا، یہ بھی 8 سجدے اور ہو گئے، تو 4 سنت اگر ملا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آگے 20 رکعت وہ ملا لیں، 9 رکعت مزید ملا لیں، تو کتنے ہو گئے؟ 33 رکعتیں، اور 33 اور 17 یہ 50 ہو گئیں، اور 8-10 رکعت آخر رات میں، 60 رکعت آدمی، یہ ایک آدمی چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے، کہ لیے رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگ رات جاگتے ہیں اور چند رکعت بھی اچھی طرح نفل نہیں پڑھتے۔ افسوس یہ جاگنے کا مطلب گھومنا پھرنا ادھر ادھر نہیں ہے، کہ ادھر ادھر بائک پہ گھومتے رہے، جا کے ہوٹل میں چائے پی لی، پھر بعد اور بڑے ہوٹل میں جا کے بیٹھک وغیرہ ہوٹل میں جا کے سحری کرتے ہیں، شاید سحری وہاں پہ جا کے کر رہے ہیں، بھائی ہم نے بہت اچھی رات گزاری، یہ تو رات گزاری ہے، یہ گزارنا ہوا صرف۔ اصل یہ ہے کہ تھوڑا سو بھی جائے 12 بجے، کیونکہ تھکن ہو جاتی ہے، تھوڑا سو جائے آدمی، اور تہجد افضل بھی ہوتی ہے سونے کے اٹھنے کے بعد، لہذا تھوڑا سو جائے، 12 بجے سو کے 3 بجے اگر اٹھ جائے آدمی تو اس کے بعد پھر تہجد بہترین آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اور 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک کا وقت ہے، 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر آدمی عبادت کرے، تلاوت کرے، اور صرف ایک کام نہ کرے، اس سے بوریت ہو جاتی ہے۔ آدمی پہلے نفل پڑھے، پھر تلاوت کرے، پھر ذکر کرے، اتنی چیزیں الگ الگ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ذکر میں بھی مختلف ورائٹیز ہیں۔ تیسرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے۔ استغفار میں بھی مختلف شعبے ہیں،
کوئی استغفरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ता है, कोई अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि ये पढ़ता है, कोई रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन पढ़ता है। दुरूद शरीफ में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दुरूद शरीफ एक दुरूद इब्राहिमी है, सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी है। इस तरह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदमी अगर ये सब देखे तो इसमें कितनी चीज़ें हैं कि इसका दिल नहीं उकताएगा। और फिर जो इसके बाद सहरी के बाद फिर आदमी अशराक पढ़ के सोए, 4 रकात वो भी पढ़ सकता है। तो आदमी चाहे तो इतनी इबादत तो हर आदमी को, जब आदमी ये पूरे 10 रातों में करेगा, शेख सादी ने जैसा लिखा है कि किसी का हीरा खो गया, कोई बादशाह था, उसका हीरा खो गए तो उसने पूरे जैसे इतनी बड़ी 4 दीवारी 1 एकड़ की सब का जो है मलबा उठवा के अपने पास बुला लिया। अब मजदूरों को लगाया, कहा कि इसके अंदर तो है, यहीं खोया है, अब इसमें से निकालो। जब सब आ जाएगा तो उसमें से मिलेगा। जब 10 ही रातों में आदमी ये करेगा जो हम बता रहे हैं, इसमें रात भर जागना नहीं, ये सब थोड़ी सी मुशक्क़त है। और अल्लाह से मांगे कि नवाफिल का अवाबीन का एहतमाम ईद के बाद भी जारी रहे। क्या मुश्किल है, आदमी का इतना ही कमाता है जितनी ज़रूरत है, बस 30,000 में गुजारा हो जाएगा, 40,000 में। हर आदमी चाहता है 60,000 हो ताकि कपड़े भी अच्छे बन जाए, 1 जोड़ा नहीं 2 जोड़ा बन जाए, थोड़ा बच जाए, सेफ करे आदमी। तो ये दुनिया में हर आदमी चाहता है बचाए, और आखिरत में इतने में हो जाता है। बस इमाम साहब ने पढ़ा दी, हमने दो सुन्नत पढ़ ली, 2 नफिल, इतने में भी हमारा इतना भी हो जाता है। दुनिया में नहीं कहते इतने में हो जाता है, दीन में कहते हैं वो इतना भी काफ़ी है हमारे लिए। दीन में तो हम हज़रत सुफियान सौरी और ये हज़रत उवैस क़रनी कोई मिलने के लिए गया, मगरिब के बाद गया, अव्वाबीन, इशा की अजान हो गई, फिर इशा की तैयारी करने लगे, उसके बाद तहज्जुद में लग गए, उसके बाद आखिर रात में उन्होंने सहरी की, फिर रोज़ा रख लिया। ये इन हज़रात का मामूल था, ये भी इंसान थे। हम नहीं कहते हम इतने करें, लेकिन इतना तो करें जितना आदमी चलते चलाते कर सकता है। रात भर जागना एक मुश्किल काम है, लेकिन रात जागे बगैर जब आदमी इतने बड़े बड़े काम कर सकता है तो क्या मुश्किल काम है। तो वही तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। अफसोस है उन लोगों पर जो रात भी जागते हैं, तिलावत नहीं करते, बस नफिल पढ़ लिया और फिर इधर उधर घूम रहे। इससे दिल उकताता है, दिल और नफ्स को मारना है, यही तो काम है। फिर दुआ मांगे, घड़ी देख के 10 मिनट दुआ मांगे। क्या मांगना, बार बार एक ही बात को, या अल्लाह मुझे अल्लाह वाला बना दीजिए, मेरी औलाद को, औलाद नहीं है तो मेरे वालिदैन को, और नहीं तो पूरे महल्ले वालों को, या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाइए। और बार बार मांगे। एक दुआ को 3 दफ़ा मांगेगा तो 3 मिनट की दुआ 9 मिनट की हो जाएगी। खुद ब खुद 1 से 3 होगा तो 9 मिनट की हो जाएगी। आप दुआ मांग के देखें, अल्लाह ताला का क़ुर्ब महसूस होगा। तो ये सब मकासद हैं इन सब रातों के, इसको हासिल करना चाहिए। जो चाहे वो इन रातों में जितना चाहे कमा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि बस थोड़ा सा कर लिया और समझते रात जाग ली हमने, और सुबह दूसरे दिन जो है ऑफिस देर से जा रहे हैं या काम में हरज पड़ रहा है। इस्लाम ये कहते ही नहीं कि आप अपने काम में हरज डालें, आप इसी चलते चलाते जितना हो सकता है कर लें। हाँ, किसी को छुट्टी मिल गई है, कोई एतकाफ में है तो बात अलग है। मैं तो एतकाफ वालों को भी कहता हूँ कि रात भर ना जागें, थोड़ा सो जाएं, ताकि बशाशत के साथ फजर पढ़ें और इशराक पढ़ें। फजर में नींद आ रही है, एक हमारे दोस्त ने सजदा किया, इमाम साहब ने 2 सजदे किए, उसने 1 सजदा किया, सो रहा था वो। तो भाई जो रात भर जागेगा उसको बशाशत नहीं होगी, नींद का गलबा होगा। एतकाफ के बयान में फरमाते हैं कि एतकाफ कहते हैं मस्जिद में एतकाफ की नीयत से ठहरने को। हनफिया के नज़दीक इसकी 3 किस्में हैं। एक वाजिब जो मन्नत और नज़र की वजह से हो, जैसे ये कहे कि अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं इतने दिनों का एतकाफ करूँगा, या बगैर किसी काम पर मौकूफ़ करे ऐसे ही कह दे कि मैं इतने दिनों का एतकाफ अपने ज़िम्मे लेता हूँ, ये वाजिब होता है। और जितने दिनों की नीयत की है उसका पूरा करना ज़रूरी है। दूसरी किस्म इसकी सुन्नत है, जो रमज़ान मुबारक के आखिर अशरे का एतकाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अय्याम के एतकाफ फरमाने की आदत थी। तीसरा एतकाफ नफिल है, जिसके लिए ना कोई वक्त है ना अय्याम की मकदार है, जितना जी चाहे जब भी आए नफिल एतकाफ की नीयत कर ले। अब बैठा है, कोई इफ्तारी में बुला रहा है, कोई किसी ने कुछ चाय पिला दी, सब जायज़ मुबाह हो जाता है। लेट गया, थक गया, ये सब मुबाह होता है, लेकिन एतकाफ की नीयत के साथ।
امام صاحب کے نزدیک ایک دن کے سے کم کا اعتکاف ٹھیک نہیں ہے، لیکن امام محمد کے نزدیک تھوڑی دیر کا اعتکاف بھی جائز ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، اتنے کہ نماز وغیرہ میں مشغول رہے، اعتکاف کا ثواب بھی رہے۔ میں نے اپنے والد نور اللہ مرقدہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا، جب مسجد میں تشریف لے جاتے دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے تھے۔ بسا اوقات خدام کی تعلیم کے لیے بلند آواز سے نیت کرتے کہ میں اعتکاف، تاکہ دوسرے بھی سن لیں۔ جیسے کھانا کھاتے ہوئے دعا زور سے پڑھنا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آدمی بھول جاتا ہے، کھانے کی چکا چوند دیکھ کے دعا بھول جاتا ہے، ایک آدمی زور سے پڑھے گا دوسرا بھی پڑھے گا۔ اسی طرح بعض اکابر جو ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا یا اعتکاف کی نیت بلند آواز سے کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ تو فرماتے ہیں اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے کہ میری درخواست قبول نہ ہو، میں ٹلنے کا نہیں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کریم ذات تو بخشش کے بہانے تلاش کرتی۔ کوئی سخت سے سخت بھی ہو وہ اپنا فیصلہ بدل دے، صدر کے یہاں جا رہا ہے، وزیر اعظم کے یہاں جا رہے ہے، کب سے پڑا ہوا ہے تو پڑا ہوا جا نہیں رہا اپنے گھر، تو وہ اس کا بھی دل پسیج جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اللہ تعالیٰ تو خود بلا رہے ہیں اور چاہتے ہیں میرا بندہ میرے در پر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ اور کہتے ہیں خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ گئے تھے اپنی اہلیہ کو ٹھہرا وہ مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، آگ لے کے آتا ہوں وہاں اللہ تعالیٰ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ وہ آگ نہیں تھی، وہ بلکہ درخت سے اللہ کا جلوہ نظر آ رہا تھا، میں اللہ ہوں، انی انا اللہ فخلع علیک، یہاں اپنے جوتے اتار دو۔ تو یہی کہہ رہے ہیں خدا کی دین کا، دین نہیں پڑھتے اس کو، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ ہم جب اللہ کو مقصود بنائیں گے تو اللہ کیوں نہیں ملے گا؟ پیمبری اب نہیں مل سکتی، بزرگی مل سکتی ہے، ولایت مل سکتی ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تعامل ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو اکرام فرماویں تو اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے؟ اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ نامرد بلوغ کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر ہاں یہ ٹھان لے جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جاں قفس سے چھوٹے، یعنی یا تو اللہ ملے گا یا میں جان دے دوں گا۔ اتنے آدمی اس طرح اللہ کو مانگے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ ابن قیم کہتے ہیں اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا۔ یہ سب صرف اکثر سوچیں گے ہم تو کر نہیں رہے، نہ کرنے والے بھی نفل میں یہ سب کر سکتے ہیں۔ آہوزاری، اللہ سے دوستی اور اللہ سے کیا کی فرما برداری کا ارادہ کہ آدمی خوب گڑگڑائے، یا اللہ میں پھر عید کے بعد میں پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہوں، آپ میری حفاظت فرمائیے، میں تو سنت کے خلاف چلنے لگتا ہوں، کبھی پائچے نیچے لٹکا دیے ماحول کے خوف سے، کبھی داڑھی اوپر کر دی، قینچی لگا دی، ان سب چیزوں سے اللہ آپ میری حفاظت فرمائیے، میں آپ سے دور ہونا نہیں چاہتا، نفس و شیطان مجھے آپ سے دور کرتے ہیں۔ اور رومی فرماتے ہیں دست ماں چپائے مارا می خورد، یا اللہ میرے حال پہ رحم فرمائیے، میرا ہاتھ خود میرے پیر کو کھا رہا ہے، میں اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہا ہوں، آپ میری حفاظت فرمائیے۔ آپ چاہیں تو کیسوں کو آپ نے ولی اللہ بنا دیا، آپ مجھے بھی قبول فرما لیں۔ یہ سب آہ و فغاں کوئی اعتکاف کے لیے مخصوص نہیں ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، اگر اعتکاف میں نہیں ہے گھر میں ایک کونے میں بیٹھے بھی یہ سب آہوزاری اللہ تعالیٰ سے کر سکتا ہے۔ تو فرمایا سب سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے اور ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی پاک ذات سے مشغول ہو جائے اور اس کی غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات، تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر، اس کی محبت سما جائے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے کہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے، اور اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس
نہ کوئی دل بہلانے والا. اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت ہوگی. شاعر کہتا ہے جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. صاحب مراق الفلاح کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے. اس کی خصوصیتیں حد احصاء سے خارج ہیں، یعنی لکھا جانا بھی اس کا مشکل ہے. اس میں قلب کو دنیا و مافیہ سے یکسو کر لینا ہے اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے. پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بارے منت درباں کیے ہوئے. نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے. آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے، یعنی سو بھی رہا ہے وہ بھی کیونکہ مسجد میں ہے اور دنیا کے تعلقات سے دور ہے، سو بھی رہا ہے وہ بھی عبادت میں ہے، اور جاگ بھی رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے. حدیث میں آئے کہ جو شخص میری طرف ہر ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے بڑھتا ہے، میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، یعنی اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے. نیز اس میں اللہ کے گھر پر پڑ جانا بھی ہے، اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے. نیز اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ. بہت سے فضائل اور خواص اس اہم عبادت کے ہیں. مسئلہ فرماتے ہیں مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ یعنی بیت اللہ ہے، پھر مدینہ منورہ. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. مانگنا چاہیے کہ وہاں کا بھی اعتکاف اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اور ان کے بعد جامع مسجد، اپنی محلے کی جو جامع مسجد ہے، اور امام صاحب کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو. صاحبین کے نزدیک شرعی مسجد ہونا کافی ہے اگرچہ جماعت نہ ہوتی ہو. عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. گھر میں مسجد کون سی ہوتی ہے؟ جہاں کوئی جگہ، اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اس کے لیے مخصوص کر لے. ایسی جگہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ جس کو جائے نماز کہا جائے. گھر میں مسجد کا کیا مطلب ہے؟ مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ. تو گھر میں ایک کونے میں ایسا ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پہ چھوٹے بچوں کا آنا جانا بھی ممنوع ہو تاکہ وہاں پیشاب نہ کرے، گندگی نہ کرے. تو اس جگہ کو مسجد کہیں گے گھر میں. تو عورت وہاں پر اعتکاف میں بیٹھ جائے اور اپنا ایک احاطہ حصار کھینچ لے کہ مجھے یہاں تک رہنا ہے، تو وہ اس پابندی میں رہے. اس کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے. اگر گھر میں 2-3 خواتین ہیں تو ایک بیٹھ جائیں، 2 اس کی مدد کرے، اور وہ بھی چاہے تو اپنے معتکف میں بیٹھ کے وہ بھی کام کر سکتی ہے. باہر نکلنا بلا وجہ نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ سہل ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں وغیرہ سے لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کریں. مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں. اللہ تعالی ہماری مستورات کو توفیق عطا فرمائے. گھر میں یہ بات چلائیں. ہو سکتا ہے کوئی بھی بالغ بچی ہو یا عورت ہو، یا تو بیٹی بیٹھ جائے یا اماں بیٹھ جائے، بہن کوئی ایک بیٹھ جائے، اس سے برکتیں بھی نازل ہوں گی، وہ قرآن پڑھے گی اور وہ ساری چیزیں. لیکن مسائل اعتکاف کے مسائل ان کو لے جا کے دے دیں تاکہ بلا وجہ باہر نکل کے اپنا اعتکاف توڑ نہ دیں. اللہ تعالی ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم